الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ دوستو اور بزرگوں، اکثر طور پر جب خامد اپنی بیوی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے تو بیوی کے دل میں جو محبت کا شعور ہوگا وہ دبا رہے گا۔ ظاہر ہے کہ اس محبت کے شعور اور احساس کو کسی کے ساتھ استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر خامد کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو وہ کوئی اور ڈھونڈے گی جس کے ساتھ اس محبت کے شعور اور احساس کو پورا کر سکے، جس کے پاس میٹھی میٹھی باتیں ہوں اور اچھا اخلاق ہو، اور یہ چیز گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کے پاس قوت اور سلطنت ہے مگر عورت کے سامنے چونٹی جیسے بن جاتے ہیں۔ دوستو، عورت اور بیوی کے ساتھ معاملہ اور سلوک کرنے کی یہ مہارت ہے کہ آپ اپنی بیوی میں وہ چیز ڈھونڈیں جس سے اس پر اثر پڑتا ہو۔ وہ چیز اکثر عورت کے پاس محبت اور نرمی ہوتی ہے۔ یہ محبت اور نرمی عورت کے اندر داخل ہونے کی کنجی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی وصیت کرتے ہیں کہ عورت کا احترام کرنا چاہیے تاکہ بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی سعادت ملے اور خوشی سے زندگی بسر ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جس کی دو بیٹیاں ہوں اور ان کی پرورش کرے حتیٰ کہ بڑی ہو جائیں، ایسا آدمی قیامت کے دن میرے نزدیک ایسا ہوگا جیسا کہ ہاتھ کی دو انگلیاں ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت کی۔ جب صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ میری دوستی کا سب سے زیادہ حق کس کا بنتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا تمہاری ماں کا حق بنتا ہے۔ بلکہ آپ نے خاوند کو وصیت کی کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے اور اس شخص کی مذمت فرمائی جو اپنی بیوی کو ناراض کرتا ہے یا اس کو اذیت پہنچاتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، جب حج الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے اور سننے والے لاکھ سے زائد صحابی تھے، آپ نے بآواز بلند فرمایا میں آپ کو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں، میں آپ کو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دوستو اور بزرگوں، ازواج مطہرات میں سے ایک طواف کر رہی تھی تو کئی عورتیں آئیں اور انہیں اپنے خامدوں کی بد اخلاقی کی شکایت کی تو ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا تو آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو کہا میرے گھر والوں کے ساتھ کچھ عورتوں نے طواف کیا جنہوں نے اپنے خامدوں کی بد اخلاقی کی شکایت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، ایک عورت کے لیے جنگ کی جاتی تھی، ایک عورت کے لیے سر کو دھڑ سے علیحدہ کیا جاتا تھا۔ مدینہ میں یہود رہتے تھے۔ جب پردہ کی آیات نازل ہوئی تو یہود کو بہت پریشانی ہوئی کہ عورتیں پردہ کیوں کرتی ہیں۔ کوشش کرتے تھے کہ ایسا فساد پھیلائے جس سے عورتیں پردہ چھوڑ دیں۔ ایسا تو نہیں کر سکے، مگر ایک دن ایک مسلمان عورت اپنے پردے کے اور عفت و شرافت کے ساتھ یہود کے بازار میں کچھ کام کرنے کے لیے نکلی تو ایک دکاندار کے پاس آئی جو یہود بازار میں کھڑے تھے۔ انہوں نے جب اس عورت کو پردے میں دیکھا تو ان کو خواہش ہوئی کہ کسی طرح ہم اس عورت کی شکل کو دیکھیں اور اس کے جسم کو ہاتھ لگائیں اور چھیڑ چھاڑ کریں جیسا کہ جاہلیت میں کرتے تھے۔ وہ یہود اس عورت کے پاس آئے اور اس کو کہا کہ ذرا چہرہ کھولو اور چادر ہٹاؤ۔ عورت چونکہ شریف تھی، مسلمان تھی، اس نے ان کو اس چیز سے روکا۔ جس دکاندار کے پاس عورت بیٹھی تھی اس دکاندار نے اس عورت کے سر والے پردے کی طرف کو پیچھے سے قمیص کی طرف سے باندھ دیا
عورت کو پتہ نہ چلا۔ جب وہ عورت اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تو پیچھے سے اس کی قمیص پردے کی طرف باندھی ہوئی تھی، تو پیچھے سے اس کا جسم نظر آیا۔ تو یہود اس منظر کو دیکھ کر ہنسنے لگے اور تالیاں بجانے لگے۔ یہ شریف عورت چیخنے اور چلانے لگی۔ تو اس بازار میں ایک مسلمان کھڑا تھا، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو آ کر اس دکاندار کو قتل کر دیا۔ تو یہود اس پر جمع ہو گئے اور اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ اس شریف عورت کے انتقام کے لیے کھڑے ہو گئے اور ان یہود کو اکٹھا کیا جنہوں نے یہ حرکت کی تھی۔ ان کے ساتھ منافقین کا سربراہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، ساتھ آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا، اے محمد میرے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو آپ نے اس منافق کی طرف نہ دیکھا نہ جواب دیا، کیونکہ ان خبیثوں کے ساتھ یہ منافق اچھا سلوک کرنے کے لیے کیسے کہہ رہا ہے۔ پھر بھی کہنے لگا، اے محمد میرے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جواب دیا نہ اس کی طرف دیکھا۔ تو اس منافق کو غصہ آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کھینچنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور فرمایا، مجھے چھوڑو۔ اس منافق نے نہ چھوڑا، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھیوں کو معاف کر دے، قتل نہ کرے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ منافق نہیں چھوڑتا تو آپ نے فرمایا، اپنے ساتھیوں کو لے جاؤ، ان کو قتل نہ کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مدینہ سے نکال دیا۔ دوستو اور بزرگوں، خولہ بنت ثعلب رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ تھی جن کا خاوند اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کا بہت گرم مزاج تھا، غصہ بہت جلدی آتا۔ ایک دن گھر آئے اور بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا۔ بوڑھے تھے، غصہ میں آ کر کہا، انتی علی کظہر امی، یعنی تیری پیٹھ میرے اوپر میری ماں جیسی ہو گئی ہے۔ اسلام سے قبل طلاق کے بدلے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ یہ کہہ کر صحابی گھر سے نکل گئے۔ جب واپس لوٹے تو گھر والی ان سے پردہ کرنے لگے۔ صحابیہ نے کہا، پیچھے ہٹ جاؤ، جو لفظ تم نے مجھے کہا ہے جب تک اس لفظ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہ فرما دے اس وقت تک تم میرے پاس نہ آؤ۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کو اپنے خاوند کی شکایت کی کہ وہ ہمیشہ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، اے خولہ، تمہارا خاوند بوڑھا ہے تو اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں اللہ سے ڈرنا۔ خولہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، میری جوانی اس کے ساتھ ختم ہو گئی، حتیٰ کہ میں بوڑھی ہو گئی، اس عمر میں میرے سے زہار کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ وحی آئے، اور خولہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس بیٹھی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور یہ آیت اتری، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اے پیغمبر، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کرتی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے خاوند سے کہو غلام خرید کر رہا کر۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس اتنی مالیت نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو 2 مہینے برابر روزہ رکھنے کے لیے کہو۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی عمر میں روزے نہیں رکھ سکیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کہو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی نہیں کر سکیں گے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کی مدد کروں گا ایک سا کی۔ خولہ نے کہا یا رسول اللہ ایک سا کی میں مدد کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا کیا، پھر میں تمہیں اپنے خاوند سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہی پاک ذات ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا اخلاق عطا کیا ہے جس سے دوسروں کی مشکلات کو اپنے مشکل سمجھ کر حل کرتے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، تجربہ ہے، مشاہدہ ہے کہ نرمی اور محبت کے ساتھ معاملہ کر کے بیٹی بیوی ان سے پہلے والدہ بہن کے ساتھ دیکھا ہے کہ ایسے معاملہ کرنے سے ان پر بہت اچھی تاثیر پڑتی ہے جس کا کوئی تصور نہیں۔ عورت کی عزت کرنے والا خود عزت دار ہوگا اور عورت کو ذلیل کرنے والا خود ذلیل ہوگا۔ یاد رکھیے عورت اپنے خاوند کے فقیری پر، غریبی پر، مسکینی پر اور بدصورتی پر صبر کر لے گی مگر بد اخلاقی برداشت نہ کر سکے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عورتوں کی جذبات کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔